ہمارے ملک میں بہتری ہو, ہمارا ملک بھی اسی طرح کامیاب اور آزاد ہو جیسے یہ سب ملک ہیں. ہائے نبی کرولا ہولی ہولی گیر تولا مایا, میں مر ویسا تو پردیس نہ جا مایا. ہائے نقدہ کو کا ڈٹھار تو کا لب لب تکیاں نہیں لبدا, موڑیا ڈھولا وے کلیاں دل ہن نہیں لگدا. ان کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آتا, نظر نہیں آتا. اللہ دی قسم میں سچ کہہ رہی. باقیوں سے پیسے لے لے کے گانے گائے اور عمران خان کے لیے مفت میں گا دیا اور شہرت بھی پائی. وہ بس کرم کی بات ہے. لوگوں بڑی ساری باتیں کرتے ہیں, انہوں نے کوئی کمپین چلائی ہے. خان کے لیے دل سے گایا اور ان کے لیے دل سے دعائیں. تو صحبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں حق سچ گانے اور بولنے کے اوپر. تو میں لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں لیتی ہوں, کیونکہ جب آپ کا کوئی نصیب نہیں آپ سے لے سکتا. یہ آپ کا بلیو ہے؟ یس, میرا پختہ بلیو ہے. ڈرتی نہیں ہے؟ نو نو نوٹ, بالکل نہیں, کیونکہ مجھے روٹی کھانی ہے, اس نے وعدہ کیا ہے, اس نے مجھے دینی ہے. پتھر میں بھی دینی ہے. مجھے جب موت آنی ہے, مجھے کسی گھر والے نے نہیں بچانا. جس رات کی میری قبر رات میں ہے وہ میری باہر نہیں ہے, اس کو منہ بھی دکھانا ہے. تو کبھی حق کی بات کرنی چاہیے. ہاں, حضرت علی کا فرمان ایک ضرور سناؤں گی کہ دشمنوں کو جب آپ نے شکست دینی ہو تو آپ اپنی خوبیوں میں اضافہ کریں. نقطہ کوکا اس میں بول قیدی 804 دل سے گائے یا ایز اے موسیقار جسٹ گائے؟ دیکھیں, محبت پوری دنیا کی ہے اور ان کے اوپر کوئی اللہ کی خاص رحمت ہے تو ان کی تو فعل اللہ نے اس گانے کو اتنا ہٹ کر دیا کہ مجھے یقین نہیں آتا. ایک سارا نامی لڑکی لفظ محبت استعمال کرے اور عمران خان کا نام لے کے کرے تو لوگوں کے دلوں میں وسوسے آئیں گے. نہیں, دیکھیں, ایک روحانی محبت ہوتی ہے, ایک آپ کو فزیکلی محبت ہوتی ہے. مجھے تو یہ ہوگا نا, آپ دیکھیں ہم بیرون ملک آتے ہیں, یہ ملک ترقی کیے ہوئے نظر آتے ہیں تو اپنے ملک کی غربت دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. تو وہ بندہ بھی تو یہی بات کرتا ہے. خواہش ہے اور دل کرتا ہے کہ خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے تو پھر ایک نیا گانا گائیں گے, نقطہ کوکا. نقطہ کوکا تو ویسے ہی ان کے لیے اینتھم بن گیا ہے, ان کا اینتھم ہو گیا. تو آپ اور ملکو صاحب جب اکٹھے گاتے ہیں, ایک ایسی جوڑی ہے جی. سارا الطاف اور ملکو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ٹھہرے. آپ ان کے بغیر اور وہ آپ کے بغیر مکمل نہیں ہیں. وہ دیکھیں نروں کا تو لوگ سننا چاہتے ہیں نقطہ کوکا پیر کے ساتھ. تو جہاں ملکو جی کی ڈیمانڈ ہے وہاں میری ڈیمانڈ ہے. میں نے کرکٹ کی وجہ سے اسٹڈی چھوڑی تھی. اچھا, بیکاز آئی واز سو مچ انٹرسٹیڈ ان کرکٹ. بالر ہیں یا بیٹسمین ہیں؟ بیٹسمین. تو پاکستان کی قومی ٹیم میں جانے کا دل تھا. کبھی عمران خان صاحب سے ملی؟ کبھی بھی نہیں. ان کو زندہ اپنے سامنے کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. فوٹو ہی دیکھا اور ویڈیو. یس, کبھی بھی. خواہش ہے؟ ظاہر ہے جیسے سب فینس کی ہوتی ہے, میں بھی فین. عورت کو یہ پتا ہونا چاہیے اس نے کسی غیر مرد کے آگے کھڑا کیسے ہونا ہے, بیٹھنا کیسے اور بیٹھ کے اٹھ کے جانا کیسے ہے. یہ باتیں اگر اس عورت کو نہیں پتا تو معاشرہ عزت نہیں کرتا. مجھے کوئی کہے کہ بیک اینڈ پہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, بھلا کرنا ہے, تو خدا کی قسم کبھی پیچھے نہیں ہٹوں. کبھی پیچھے بے لوث کریں گے. یس, کیونکہ عورت کے لیے اور پاکستان میں وومن سروائیول از اے ویری ہارڈ تھنگ. دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا اور آج کی اس گورکھ دھندا میں پاکستان کی ایک بہترین موسیقارہ سارا الطاف صاحبہ ہمارا ساتھ دیں گی, جن کو آپ نے گاتے ہوئے سنا اور کروڑوں لوگ ان کو چاہتے ہیں, انہیں پسند کرتے ہیں اور خاص کر بڑی منفرد آواز رکھتی ہیں. سنگر تو بہت سے آئے پاکستان کے اندر, مگر انہوں نے جو شہرت پائی اس کا جو زاویہ ہے وہ بڑا مختلف ہے. مشکل دور کے اندر اچھے گانے گائے اور لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کیا. تو آج کے گورکھ دھندا میں سارا الطاف صاحبہ سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, میں خیریت سے ہوں. خوش آمدید آپ کو برطانیہ میں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. کتنی بار آئی اس سے قبل برطانیہ؟ میرا فرسٹ ٹائم ہے اور ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں پھر رہے ہیں, جیسے لوگ محبت اور پذیرائی دے رہے ہیں. اور ایک تو ہوتی ہے محبت کی, آرٹسٹ کو لوگ فین آتے ہیں, گریب کرتے ہیں,
लिटरली बूढ़े बच्चे ऐसे हाथ पाँव चूम रहे होते हैं, तो मुझे बिलीव नहीं होता कि अल्लाह ने इतना करम फरमाया है। इतना करम फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लैंड कैसा लगा? इंग्लैंड इज लाइक सेम लाइक लाहौर, जैसे अच्छा। यस जैसे चहल पहल होती है, नाइट लाइफ है, घूमना फिरना, रात को खाना पीना, और इट्स सेम लाइक लाहौर। बहुत अच्छा तो लगा। आप लाहौर की हैं? जी मैं लाहौर की हूँ। वहीं पैदा हुई? जी मेरी बॉर्न और अपब्रिंगिंग वहीं की है, और बड़ा अच्छा लग रहा है बरतानिया में आके, यूके में आके। कब पहली बार गुनगुनाया? गुनगुनाया 14 साल पहले था, जब मैं अपनी टीन एज में थी। कह सकते हैं बचपन में जो बच्चे फैमिली का थोड़ा सा था कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, मेरी रिलेटिव्स मेरी मदर को कहते होते थे कि इसको प्रोफेशनली आप कराओ, तो फिर मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग लेनी शुरू की, और फिर 9 years ऑफ माई लाइफ, जब तक बच्चे के हाथ में खिलौने होते हैं मेरे आगे सांस थे। अच्छा, और बाज़ाब्ता ट्रेनिंग ली? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो आप और मलकू साहब जब इकट्ठे गाते हैं, एक ऐसी जोड़ी है, जी। सारा अल्ताफ और मलकू एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम ठहरे। आप उनके बगैर और वो आपके बगैर मुकम्मल नहीं है। वो देखें, नसीब की बात होती है। एक तो उनके वसीले से अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त अता की, और शोबिज़ में बड़ा कम होता है कि आप औरत के लिए ख़ास तौर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तानी माशरे में खास। एग्जैक्टली। और मैंने अपने रब से सिर्फ इज़्ज़त चाही थी, और एक शो पे मेरी मुल्कू जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा स्टूडियो आप आएँ, चक्कर लगाएं और म्यूज़िक करते हैं हम। तो आई गेस 2nd month में मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ है, नकदा कोका। नकदा कोका। और वो आया है और वो छा गया है, और वो अल्लाह ने ऐसे करम फरमाया है कि मैं उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है, और ना मुझे कुछ आता है। मलकू साहब नकदा कोका गा रहे हों तो समझ में नहीं आता। अच्छा। एक लड़की नकदा कोका गाए तो जाहिर है उसके नाक में कोका है। इतने पैशन से गाया, और मलकू साहब ने लिखा। गाने से पहले इन बोल की जब रिहर्सल कर रही थी तो क्या चल रहा था माइंड में? बेसिकली ये गाना बना और मेरे लिए रिफ्यूज़ल आ गया कि पूरी टीम ने कहा कि आपका जॉनरा नहीं है, ओ, तो आप नहीं गाएंगे। मलकू जी की टीम में 3-4 उनके मैनेजर्स हैं, और उन्होंने सब ने कहा कि आपने नहीं गाना, हम किसी और आर्टिस्ट से गवाएंगे। आप रिजेक्ट हो गए? मैं रिजेक्ट हो गई, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो गई। तो वंस फाइन मॉर्निंग कोई 4-4:30 बजे के करीब गाना बन रहा था AM में। तो फजर की नमाज का टाइम हो गया, और मैं नमाज अदा की, अपने रब को सजदा किया, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने अपने रब से उस वक्त दुआ मांगी कि ये लोग मुझे मना कर दें कि मैं, मलकू जी कहते थे कि तुमने गाना है, और मैं दुआ मांग रही थी रोके कि ये मुझे कहें कि ना गाओ, नकदा कोका ना गाओ। एग्जैक्टली। दुआ मांग रही हैं? दुआ मांग रही हूँ कि मुझे मना कर दें कि ना गाओ। अब मैं इतनी डिसहार्ड हो गई, इतना डिसरिस्पेक्ट फील किया मैंने, डिसग्रेस फील किया अपने आप में कि यार एज मना क्यों किया? कि ये आपका जॉनरा नहीं है, आप पंजाबी गा नहीं सकती, और आप उस तरह का टोन गा नहीं सकती हैं। फिर भला मलकू जी ने मुझे कहा कि जैसे मैं गाना गा रहा हूँ उसी तरह तुमने परफॉर्म करना है, उसी तरह मुझे तुमने कॉपी बन के ना बिल्कुल तुमने परफॉर्म करना है। ठीक। तुम समझो एक देहात की लड़की हो, और जो उनका एक्सेंट होता है बिल्कुल टिपिकल, उस तरह तुमने गाना है, टिपिकल देहाती पेंडू स्टाइल में। तो वो उसी तरह गाया, और मैं आज तक सुनती हूँ और मैं कहती हूँ इज दिस रियली मी? आप अपने गाय के ऊपर खुद शौक। एग्जैक्टली। और बड़े सारे लोग अभी इवन काफी आर्टिस्ट कहते भी हैं कि इसने ये कैसे टोन बनाया। आर्टिस्ट सब अच्छे गाते हैं, सबके अपने अपने नाम है, एक हर बंदे का एक अपना टोन होता है। True. तो शायद मेरा टोन लोगों को पसंद आने का, तो लोग सुनना चाहते हैं नगदा कोका पेयर के साथ। True. तो जहाँ मलकू जी की डिमांड है वहाँ मेरी डिमांड है। जब गाना गाते हुए बालों को हाथ लगाते हुए आप हाय नगदा कोका कहती हैं जी, तो वो क्या सीन है? आप इसको एंजॉय कर रही होती हैं? देख रही होती हूँ कि दैट्स जस्ट अ ऑर्डिनरी सॉन्ग, ठीक है, एक नॉर्मल सी उसकी बीट है जिसपे एक हिलना भी मुश्किल है, लेकिन पूरी दुनिया झूम रही है उस पे। और करम की वजह कुछ दूसरी तरफ भी है जो आप जानते हैं। ऐसा ही है। तो इस वजह से मैं तो सिर्फ करम ही देखती हूँ इसमें, मुझे तो कुछ, मैं तो हंसती हूँ कि इस गाने में क्या है। नगदा कोका गा के ये कैसा करम है कि उसके बाद आपको मुल्क से बाहर ही नहीं जाने दिया जा रहा?
نہیں، وہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہی بات آ گئی کہ جو لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ برائی کرتے ہیں یا لیگ پولنگ کرتے ہیں آپ کی. تو بڑے سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں. ہمارے بیسکلی شوبز میں پرابلم یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں شوبز میں جب کوئی ہٹ ہو یا ڈاؤن فال آ رہا ہو انکریج کرتے ہیں، سپورٹیو ہوتے ہیں. ہمارے شوبز میں پرابلم یہ ہے کہ ایک ہٹ ہو گیا ہے نا تو اس کی لیگ پولنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. ایک پوری کیبنٹ بنا کے اس کے اگینسٹ پالیسیز چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پالیسی کا شکار ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم ٹریول کر رہے ہیں، شوز کر رہے ہیں، اور شوز بھی نہیں ہوتے وہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہوں. نہیں، وہ تو جلسے ہوتے ہیں. جلسے ہوتے ہیں جی. آپ کے باپ دادا میں سے بھی کوئی گانا گاتا نو تھا؟ بڈی، کوئی بھی نہیں. شوبز میں صرف میں ہوں. آپ ہیں. کتنی پڑھی لکھی ہیں آپ سارا؟ آپ بلیو نہیں کریں گے، میں نے ایف اے کیا ہے اور میں نے کرکٹ کی وجہ سے اسٹڈی چھوڑی تھی. اچھا. بیکاز آئی واز سو مچ انٹرسٹیڈ ان کرکٹ، اور اسی سیم ٹائم پہ میری کلاسیکل ٹریننگ بھی چل رہی ہوتی تھی. تو مار مجھے پڑتی تھی کرکٹ کی وجہ سے. ٹھیک. بیکاز چھوٹی ایج تھی، مجھے شعور نہیں تھا. کرکٹ کھیلتی رہی ہیں؟ کھیلتی رہی ہوں، کافی دفعہ جیتی بھی ہوں، بہت سارے میڈل جیتی ہوں. بالر ہیں یا بیٹسمین ہیں؟ بیٹسمین. تو پاکستان کی قومی ٹیم میں جانے کا دل تھا؟ تب تھا، اب نہیں ہے. جب شعور مجھے گانے کا ہوا، جب مجھے پتا چلا، اور مین وائل میری سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر میرا دل لگ گیا. پھر وہ جو کہتے ہیں نا واقعی روح کی غذا ہے، تو پھر مجھے شعور حاصل ہوا کہ نہیں، اللہ نے کوئی تحفہ دیا ہے تو اس میں پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی مصلحت ہوگی. تو صحبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں حق سچ گانے اور بولنے کے اوپر؟ دیکھیں، حضرت علی کا فرمان ہے کہ نہ تو کوئی آپ کا رزق روک سکتا ہے اور نہ کوئی موت. تو حق کی بات کرنے سے نہ رکو. تو میں لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں لیتی ہوں، کیونکہ جب آپ کا کوئی نصیب نہیں آپ سے لے سکتا. یہ آپ کا بلیو ہے؟ یس، میرا پختہ بلیو ہے. ڈرتی نہیں ہے؟ نو نو نو، نوٹ، بالکل نہیں. کیونکہ مجھے روٹی کھانی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے مجھے دینی ہے. پتھر میں بھی دینی ہے. جب موت آنی ہے، مجھے کسی گھر والے نے نہیں بچانا. جس رات کی میری قبر رات میں ہے وہ میری باہر نہیں ہے. تو مجھے لوگوں کی برے یا کچھ بھی بیڈ بائٹنگ پہ فرق نہیں پڑتا ہے. نہیں پڑتا. ہاں، حضرت علی کا فرمان ایک ضرور سناؤں گی کہ دشمنوں کو جب آپ نے شکست دینی ہو تو آپ اپنی خوبیوں میں اضافہ کریں. کیا بات ہے. تو میں نے اپنی خوبیوں میں اضافہ کیا، اپنی آپ کی وہ کہتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو میں نے ابھارا، اپنی ذات کے اوپر خود تنقید کی. اچھا. اصلاح کی اپنی اصلاح کی. الحمدللہ انسان اپنی اصلاح خود ہی کر سکتا ہے. سمجھانے پر صرف ٹیمپریری اثر ہوتا ہے، پرماننٹلی نہیں ہوتا. نقطہ کوکا اس میں بول قیدی 804 دل سے گائے یا ایز اے موسیقار جسٹ گائے؟ دیکھیں، محبت پوری دنیا کی ہے، اور ان کے اوپر کوئی اللہ کی خاص رحمت ہے تو ان کی تو فعل اللہ نے اس گانے کو اتنا ہٹ کر دیا کہ مجھے یقین نہیں آتا ابھی تک. یقین نہیں. ایک سارا نامی لڑکی لفظ محبت استعمال کرے اور عمران خان کا نام لے کے کرے تو لوگوں کے دلوں میں وسوسے آئیں گے. نہیں، دیکھیں، ایک روحانی محبت ہوتی ہے، ایک آپ کو فزیکلی محبت ہوتی ہے. میں نے بڑی ساری چیزوں میں نا، دیکھیں، میں حق کی بات کرنے والوں میں سے ضرور. میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کہ کون بات کر رہا ہے اور کس کے بارے میں کر رہا ہے، جب تک میں خود اپنے آنکھوں سے یا اپنے کانوں سے سن نہ لوں. ایک شخص کہتا ہے میں گنہگار ہوں اور اب میں نے توبہ کر لیا، اور وہ تو 70 ماؤں جیسا پیار کرتا ہے، وہ تو معاف کرتا ہے. ایک ماں ماننی ہوتی بے شک، وہ 70 جیسا پیار کرتا ہے. تو خان صاحب یہ بات کرتے ہیں تو وہ اگر انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں معاف کرتے ہیں؟ میرے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. اگر میں اپنے ملک کے لیے کوئی بہتری چاہوں گی تو اس لیے نہیں چاہوں گی کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے یا کوئی اقتدار چاہیے. مجھے تو یہ ہوگا نا، اب دیکھیں ہم بیرون ملک آتے ہیں، یہ ملک ترقی کیے ہوئے نظر آتے ہیں تو اپنے ملک کی غربت دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. تو وہ بندہ بھی تو یہی بات کرتا ہے. بے شک.
اور آپ بطور سفیر پوری دنیا میں موسیقاروں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، آپ جاتے ہیں، جی اویئرنیس دیتے ہیں. جی ابیب جالب ہوں یا فراز احمد فراز ہوں یا کوئی بھی شاعر ہو، جی کوئی موسیقار ہو، انہوں نے اپنے حصے کا دیا چلایا. جی. تو آپ کی بھی نیت اور سوچ یہی اب مثبت. آپ بلیو کریں گے کہ ہمارا دبئی میں شو تھا امانت بیک، اور ایجنڈا میڈیا سٹی دبئی کا سب سے کوئی سیکنڈ نمبر پہ بڑا جی اسٹیج کاؤنٹ ہوتا ہے. تو وہاں کے لیبرز کو دیکھ کے اتنی تکلیف ہوئی کہ ہمارے پاکستان کے لوگ کس حالت میں یہاں پہ کام کرتے ہیں. اور گرمی دیکھی ہے. ایگزیکٹلی. اور ہم نے فری ٹکٹس دیے ان سب کو اچھا، اناؤنس کر کے. یہ آپ کی لوگوں کی ریکویسٹ تھی؟ نو 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 نو، وہ میں نے اور ملکو جی نے اناؤنس کر کے لیبرز کو فری ٹکٹس دیے، جسٹ بیکاز کہ یہ پیسے کی وجہ سے؟ ناؤ پیسے کی وجہ سے نہیں، ایز این انسان، کہ ان کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے. True. ان کے لیے ایک چھوٹی ایک آدھے گھنٹے میں وہ خوش ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے. بندوق کے نام سے بھی گانے گائے. ہاں جی آیا. کیسے شوق ہیں آپ کے؟ بندوق بیسکلی دیکھیں کچھ گانے ہوتے ہیں جو پبلک کی ڈیمانڈ کے ہوتے ہیں. اب جو جیسے نغدہ کوکا ہے وہ ہر ٹائپ کی کلاس میں پینیٹریٹ ہے. ایسا ہی ہے. بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، سب میں پینیٹریٹ ہوا ہے. بندوق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آرٹسٹ کی تھوڑی پروفائل اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر ٹائپ کا گانا گا سکتا ہے. دیٹ واز دا ریزن اونلی. ایسی سریلی آواز اور اوپر سے پنجابن ہے آپ. ٹپے اور ماہیے تو گانے کے لیے آپ ہی کے لیے بنے ہیں. جی. تو شادیوں میں خاص کر رشتہ داروں کی شادی چیزیں ہوں یا گھر میں تو ڈیمانڈ ہوتی ہے سارا آپ ہمارے لیے گائیں. اب تو آپ بلیو کریں گے کہ ایک پورا سال ہو گیا ہے کہ ٹائم ہی نہیں دے پاتی ہوں فیملی کو. ظاہر ہے اللہ نے نام عطا کیا ہے، مقام عطا کیا ہے، عزت دی ہے، اور بہت کم ہوتا ہے کہ فیملی کو ٹائم دوں. اور ہماری فیملی میں بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی فیملی فنکشن ہو. ہاں جب ہوتے تھے تو سب سے زیادہ میری آواز گونج رہی ہوتی تھی جب ڈھولکی پہ عورتیں شروع ہوتی تھی. خواہش ہے اور دل کرتا ہے کہ خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے تو پھر ایک نیا گانا گائیں گے، نغدہ کوکا. نغدہ کوکا تو ویسے ہی ان کے لیے اینتھم بن گیا ہے، ان کا اینتھم ہو گیا. حالانکہ ایک بول ہے اس میں قیدی ارسطو شاہ، بٹ ضرور وہ آئیں تو گائیں گے. ان کی مہربانی ہوگی اگر وہ ان کو پتہ ہوگا، ان کو پتہ بھی ہے، ان کو سب پتہ ہے. چلیں یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اس کو منہ بھی دکھانا ہے تو کبھی حق کی بات کرنی چاہیے. حق کی بات کی ہے، بڑی تکلیفیں فیس کی ہیں پاکستان میں بھی، بہت ساری جگہوں پہ بھی. اور بھلا ہو سب کا جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور بھلا ان کا جو ہماری برائیاں بھی کرتے ہیں. سارا میں یہ اور توفیق عطا کرے. میں آپ سے ایک اسپیسیفکلی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، نغدہ کوکا گانے کے بعد واقعی مشکلات پیش آئیں؟ وہ ایسا ہوتا تھا کہ جی یہاں پہ شو نہیں ہو سکتا آپ کا، یہاں سے پرمیشن نہیں ہے، یہ ہے دس اینڈ دیٹ. تو وہ پھر لوگوں نے جان کے ہائپ، وہ دیکھیں نا جب کچھ برائی ہونا تو جب اس کے کرم ہونے ہونا وہ برائی کو بھی اچھی میں بدل دیتا ہے. اچھے میں بدل دیتا ہے. فیملی کو ہراساں کیا گیا؟ نہیں، فیملی از ٹوٹلی آؤٹ آف اٹ. یس، جو فیس کرتی ہوں میں کرتی ہوں. کبھی عمران خان صاحب سے ملیں؟ کبھی بھی نہیں. ان کو زندہ اپنے سامنے کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. فوٹو ہی دیکھا اور ویڈیو؟ یس، کبھی بھی. خواہش ہے؟ ظاہر ہے جیسے سب فینس کی ہوتی ہے، میں بھی فین. آپ بھی فین ہیں؟ جی. تو آپ کا اپنا پسندیدہ گانا کون سا ہے؟ میرا اپنا پسندیدہ گانا ایک بڑا خوبصورت گانا ہے میرا، ملکو جی کا کرم ہے پیار. MMC یوٹیوب چینل ہے ان کا دوسرا، ملکو اسٹوڈیو کے علاوہ. وہ مجھے بہت پسند ہے. ایک کرم ہے پیار اور ملکو اسٹوڈیو پہ ایک ہمارا گانا آیا تھا مجبوری. بیسیکلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کوئی گانا انڈیا سے آتا ہے نا اور کوئی تھکڑ ٹائپ کا بھی گانا ہوتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یار کیا بات ہے، کیا انہوں نے مارکا مارا، کیا شاعری ہے. جی، مجبوری سانگ اگر سنیں اور کسی کو اگر میں نے سنا ہے، یہ شعور ہو تو اس میں میلوڈی، میوزک، آپ کو شاعری، ہر چیز ملے گی. ایک فل پیکیج ہے وہ گانا. دیٹس ون آف ٹو مائی ہارٹ.
وہ اتنا خوبصورت گانا ہے. یہ نہیں کہ میں نے گایا ہے, یہ وہ ہمارا گانا ہے, مجھے بہت پسند ہے. وہ ڈے ون سے مجھے پسند ہے. میں اور بھی سوالات کروں گا, اور کسی موسیقار کو ایسے شو میں بیٹھ کے بغیر میوزک کے کہنا کہ آپ بولیں, چونکہ میں نے ملکو صاحب کو بھی نہیں کہا پروگرام میں کہ مجھے گا کے سنائیں. آپ کو ضرور ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نہ شرمائیں تو. ضرور. میں پردیس میں ہوں تو پردیسیوں کے لیے ایک سنا دیتی ہوں. نک تک کوکا والے بول تو ہر صورت سننے ہیں. ہائے نوی کرولا ہولی ہولی گیر تولا مایا, میں مر ویسا تو پردیس نہ جا مایا. ہائے نک دا کوکا ڈٹھار تو کا لب لب تکیاں نہیں لبدا, موڑیا ڈولا وے کلیاں دل ہن نہیں لگدا. ٹھٹھارے توکا, ڈٹھا رتوکا, یہ جگہ کا نام ہے؟ نہیں, ڈٹھا رتوکا ہوتا ہے کہ گر گیا رات کا. میرا کوکا رات کو گر گیا. ڈٹھا رتوکا رات کو. یس. اس کو پروناؤنس ایسے کیا کہ وہ ڈٹھا رتوکا بیسیکلی بہت ٹپیکل پنجابی ورڈ ہے. اچھا فوک میں ڈٹھا رتوکا. ٹھٹھا رتوکا جی. تو انگلینڈ کے اندر, کینیڈا میں, امریکہ میں, پاکستان میں ہر جگہ پرفارم کیا, ایون دبئی میں. سب سے زیادہ کہاں لطف آیا؟ ہر جگہ پہ, کیونکہ ہر جگہ پہ اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں. ایون ہم نے ٹورنٹو میں شو کیا, کیلگری میں کیا, سیکرامنٹو میں کیا, پھر شکاگو میں کیا. وہ جو شوز جنہوں نے کرائے انہوں نے کہا ہمارے 30-40 سال کے ریکارڈ ٹوٹے. اچھا. اتنی عوام ان ایکسپیکٹڈ, مطلب پولیس آ جاتی تھی کہ آپ نے اتنی عوام بتائی نہیں تھی جتنی آ گئی سیکیورٹی دینے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو سارا آپ کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے نا؟ بالکل ہے. میرا یوٹیوب چینل نہیں ہے, دیٹس لائک نہ ہونے کے برابر ہے. یوٹیوب چینل سارا الطاف کے نام سے ہی ہے, بٹ فیس بک اور انسٹاگرام ہے, میرا ٹک ٹاک ہے سارا الطاف کے نام سے. وہ ماشاءاللہ بڑے بہترین جا رہے ہیں. یوٹیوب پہ ابھی دھیان ہی نہیں دیتی ہوں. ٹھیک. آپ کی وجہ شہرت نک تک کوکا بنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وجہ شہرت قیدی نمبر 804 اور عمران خان بنے. جی. اس دور حاضر کے اندر جس طرح کے حالات میں میں اور آپ جی رہے ہیں, جس طرح کی چیزیں ہیں, امید ہے کہ کچھ بہتری ہوگی ایز اے انسان, ایز اے مسلمان, ایز اے انسان. ایک دعا میں ضرور کرتی ہوتی ہوں, اور میں نماز میں بھی دعا کرتی ہوں. پہلے تو میں اپنے ملک کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما دے, اور دوسری دعا یہ کرتی ہوں کہ ہمارے ملک میں وہ آئے جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہو. حق میں بہتر. جی. تو وہ کوئی بھی, اینی بڈی کین بی, کوئی بھی ہو سکتا ہے. خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں, اور ان کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آتا. اللہ دی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں. لیکن گانے آپ نے میاں صاحب کے بھی گائے, پیپلز پارٹی کے بھی گائے, سب کے حق میں جی بالکل گائے, سب کے لیے گائے. بٹ اب وہ شہرت 804 سے ہو گئی. باقیوں سے پیسے لے کے گانے گائے, اور عمران خان کے لیے مفت میں گا دیے اور شہرت بھی پائے. وہ بس کرم کی بات ہے. لوگوں بڑی ساری باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کوئی کیمپین چلائی ہے, they have been paid and all that. بہت عجیب سی بات ہے. تو خدا کی قسم آپ بلیو کریں گے, رب العزت کی قسم ہے, 1 روپیہ نہ ہمیں کسی نے دیا ہے, اور نہ ہم سے کبھی کسی نے رابطہ کیا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور آپ گانا گائیں. پی ٹی آئی کی طرف سے کبھی بھی نہیں. آپ نے قسم اٹھا لی. ہاں, جو 804 کی بات کر رہی ہوں, جو ہم نے نگدا کوکا گایا. ہاں, جب کیمپین چل رہی تھی لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے جی ہم نے گانا بنوانا, پھر ایز این آرٹسٹ ڈیمانڈ کی تو وہ گانا گائے. بالکل خان کے لیے دل سے گایا, اور ان کے لیے دل سے دعائیں بس. ہاں, اللہ ان کی صحت سلامت رکھے, اور ہمارے ملک میں بہتری ہو, ہمارا ملک بھی اسی طرح کامیاب اور آزاد ہو جیسے یہ سب ملک ہیں, اور جیسے شہنشاہوں کی طرح ہمارے مسلم بیرون ملک میں نظر آتے ہیں. میں نہیں چاہتی ہوں کوئی بھی لیبر باہر کام کرے. آپ کو احساس ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے دکھ ہوتا ہے, میں روتی ہوں, میں روئی ہوں, بڑی دفعہ روئی ہوں. یس, میں بہت زیادہ سینٹیمنٹل انسان ہوں, اور آرٹسٹ بہت حساس ایموشنل ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم دبئی میں شو کرنے جب گئے ہیں
تو میں ایک شاپ پہ جا رہی تھی تو ایک انکل نا گھاس کاٹ رہے تھے. وہ پتہ نہیں کوئی چکوال سائڈ کے تھے, تو ہاتھ میں ان کے نا بٹن والا فون تھا, ٹچ فون نہیں تھا, پرانا فون. تو میں نے کہا انکل آپ اس دور میں بھی, میں پنجابی میں بات کری, میں کہ تسی اس دور 'چ بھی یہ فون رکھا ہے؟ کہتا پتر پاکستان دیاں بچیاں دی فرمائشاں نہیں مکدیاں, انہاں نوں اے سی بھی لا کے دتا ہے, انہاں دی ایل سی ڈیاں بھی نے, انہاں دی سکول دیاں فیساں بھی دینیاں نے, انہاں دی شاپنگ بھی ہے, انہاں دا پاکٹ منی بھی ہے, اسی اتھے انج ہی گزارا کر لینے. تو میں رو پڑی. میں پھر ٹکٹ دی ان کو, میں کہا انکل یہ فری ٹکٹ ہے آپ کے پاس, آپ کا دل کرے گا آپ آ جائیے گا, آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور آئیے گا. تو وہ بڑی دعائیں دے رہے تھے. ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں. اور شوبز میں میرے خیال سے یہ وہ شعبہ ہے جس میں آپ کو ہر دن دعا کی ضرورت پڑتی ہے, ہر دن. بالکل ایسا ہی ہے. اپنے آپ کو کیسے وقت دیتی ہیں اتنی شہرت پانے کے بعد؟ میرا زیادہ تر وقت میرے رب کے ساتھ گزرتا ہے. ایون میں پرچار نہیں کر رہی ہوں کہ میں بڑی عبادت گزار ہوں اینڈ آل دیٹ. لوگ بلیو نہیں کرتے ہیں اور مجھے لوگوں کی سوچ سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اپنی سوچ ٹھیک ہونی. یس, مجھے اپنی کریکشن کرنی ہے, میں نے اس کو منہ دکھانا ہے. تو میں بذات خود اور اپنی تنہائی, مولا کا ایک فرمان ہے, حضرت علی کا فرمان ہے, مومن وہ نہیں ہے کہ جس کی محفل پاک ہو, مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہو. تنہائی پاک ہو. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ جس کو آپ نے منہ دکھانا ہے نا, وہ آپ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے. آپ کم از کم 5 وقت تو اس کو یاد کریں. ٹھیک. آپ کے اندر خوف خدا والدین نے ڈالا؟ جی, والدین نے تربیت کی؟ الحمدللہ میرے والدین مجھ سے بھی زیادہ سینٹی کہہ سکتے ہیں, بہت زیادہ ہی سینٹیمنٹل ہے. ٹھیک. تو یہ میرے ماں باپ کی تربیت ہے. ایک ایسا سوال پوچھنے لگا ہوں, اگر مناسب سمجھیں تو جواب دیں. ذاتی نوعیت کیا ہے؟ شادی شدہ ہیں؟ نہیں, انمیرڈ. کیا گول ہیں زندگی میں؟ زندگی میں گول بڑا سمپل سا ہے کہ کچھ ٹائم کام کروں گی اور اس کے بعد I'll be a business woman. یس, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے سوچی ہوئی ہیں اور پاکستان میں ان کو میں ایگزیکیوٹ کروں گی انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے صحت و سلامتی رکھے میرا مالک, تو ضرور کروں گی اور عزت سے کروں گی. عزت سے کریں گی. اور ایک خاتون, ایک فیمیل ہوتے ہوئے آپ کو احساس ہے کہ ہمارے پاکستانی معاشرے کی خواتین کس قرب سے گزر رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس کو اپنی عزت کرانی ہے یا نہیں. 10 لوگ بیٹھے ہیں, عورت کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس نے کسی غیر مرد کے آگے کھڑا کیسے ہونا ہے, بیٹھنا کیسے اور بیٹھ کے اٹھ کے جانا کیسے ہے. یہ باتیں اگر اس عورت کو نہیں پتہ تو معاشرہ عزت نہیں کرتا ہے. یہ باتیں ابراڈ میں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وومن رائٹس بہت زیادہ ہیں, بٹ پاکستان میں رہ کے میں نے اپنے ماں باپ سے یہ چیزیں سیکھی اور ظاہر ہے سروائیو کیا اکیلے میں نے. تو الحمدللہ مجھے میری عزت کرانی آتی ہے, جو نہیں کرتا پھر چپیٹ مار کے بھی کرا لیتی ہوں میں. ٹھیک. مستقبل میں عورتوں کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں گی, بڑے چھوٹے لیول پہ کیوں نہ ہو؟ چھوٹے نہیں, اللہ مجھے توفیق عطا کرے تو بڑے لیول پہ کروں گی بالکل. ایک تو گرومنگ سینٹر کھولوں گی سب سے پہلے. گرومنگ کرنی ہے لوگوں, سیلف گرومنگ ضرور, بالکل, کہ آپ کو اپنے معاشرے میں کیسے سروائیو کرنا ہے, اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, پہننا اوڑھنا کیسا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ برقع کریں آپ تو آپ کی کوئی عزت کرے. بے شک. آخری 2-3 سوال چھوٹے چھوٹے پوچھنا چاہ رہا ہوں. لاہور کے اسپیسیفک کہاں, کس ایریے سے ہیں؟ جوہر ٹاؤن سے. کبھی کسی نے آفر کی کہ سیاست میں آ جائیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ لائک. مجھ سے ظلم نہیں ہوتا. سیاست کرنا ظلم ہے؟ ظاہر ہے آپ بڑے سارے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جو آپ کی طبیعت کے اگینسٹ ہوتے ہیں. سیاست تو عبادت. عبادت ان کے لیے جن کو پھر سیکریفائس کرنا جانتے ہوتے ہیں جو لوگ. میرے لیے ہاں, مجھے کوئی کہے کہ بیک اینڈ پہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, بھلا کرنا ہے, تو خدا کی قسم کبھی پیچھے نہیں ہٹوں. کبھی پیچھے بے لوث کریں گے. یس, کیونکہ عورت کے لیے اور پاکستان میں وومن سروائیول از اے ویری ہارڈ تھنگ. ویری ہارڈ. میرے اور آپ کے چاہنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ایک لائن میں؟ میں ایک بڑا خوبصورت پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پچھلے سال میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ماں باپ سے بڑا اثاثہ کوئی نہیں ہے آپ کی زندگی میں, کیونکہ ان کی نہ تو ریپلیسمنٹ ہے اور نہ ان جیسا کوئی آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے.
जितना हो सके उनको वक्त दें, जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत की कदर करना सीखें। और गैजेट्स का दौर हो गया, गैजेट्स को छोड़ के ना एक दूसरे को टाइम देना शुरू। हकीकत पसंद बने। यस, गैजेट्स यही है, ये पास ही है मेरे, इसने कहीं नहीं जाना है। बंदे के एक सेकंड के बाद पता नहीं है तो वो है कि नहीं है। टाइम दें अपने प्यारों को, बस मेरा इतना सा पैगाम है सबके लिए। अल्लाह ताला आपके वालिद की मग़फ़िरत करे। आमीन। Thank you। आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू गॉड ब्लेस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।